بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ علیہ السلام نے جڑی معراج آپ نو کروائی گئی ہے نا، اے ہجرت تو 1 سال قبل آپ علیہ السلام نو کروائی گئی ہے۔ برکت بالاتفاق بہت بڑے محدثین امام انہوں نے اتفاق اسے بات ہی کیتا ہے۔ بعض نے آکھیا محرم اندر، بعض نے آکھیا رجب اندر، بعض نے آکھیا ربیع الاول دے اندر۔ برکت زیادہ تر سند اعتبار نال جنہ چیزاں تے توجہ دیتی جا رہی ہے یا جنہ نو ترجیح دیتی جا رہی ہے وہ ربیع الاول ہی آندا ہے۔ اور مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی ہے الرحیق المختوم، ان دے اندر انہوں نے بھی 6 قول ذکر کیتے نے، اور بالاتفاق انہوں نے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دی بات تے اتفاق کیتا ہے۔ انہوں نے بھی آکھیا معلوم ہوندہ ہے اسرا تو مراد یعنی قرآن دی ایت تو پتہ چلدا پیا کہ آپ علیہ السلام نے جڑا معراج آپ نو کروایا گیا ہے نا، یہ مکی زندگی دا آخری دور محسوس ہوندہ ہے، آخری وقت معلوم ہوندہ ہے۔ تو معلوم یہ ہویا کہ آپ علیہ السلام نو معراج رجب اندر نہیں ہویا۔ اے جڑیاں اسی رسماں اور رواج کٹ لینے نا، کئی بدعتاں جاری کر دیتیاں نے، ایجاد کر دیتیاں نے، انہاں دا دین نال کوئی تعلق نہیں۔ اے رات قیام واسطے بنا دیتی ہے، اے رات قرآن پڑھن واسطے بنا دیتی ہے، اے ذکر و اذکار واسطے بنا دیتی ہے، اے نفل و نوافل واسطے بنا دیتی ہے۔ اور نہیں بھائی، اللہ نے دین نو آسان بنا دیتا ہے، اور میرے نبی نے کوئی رات منتخب کی تھی، کوئی رات منتخب نہیں کی تھی۔ برکہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں بات یہ کر رہا بڑا شدید قسم دا اختلاف ہے آپ دی اس تاریخ اندر معراج کدوں ہوئی آپ علیہ السلام نو۔ زیادہ تر محدثین نے اسے چیز تے اتفاق کیتا ہے ربیع الاول دے مہینے تے۔ برکہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جاندا ہے رجب اندر یا ربیع الاول اندر یا کوئی اور مہینہ۔ جدوں بھی آپ نو معراج ہویا تے قرآن نے اعلان کیتا ہے، کوئی کہندے نے کہ آپ نو نیند دی حالت اندر خواب اندر معراج کروایا گیا۔ آؤ قرآن کو لو پوچھنے ہاں قرآن کی کہندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، لاکھ وار قربان جائیے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی، پاک ہے او ذات کیڑی؟ اللہ دی۔
پاک ہے او ذات اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے، ہر نقص تو پاک ہے، ہر شر تو پاک ہے، اللہ دی ذات پاکیزہ ذات ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے او ذات اسرا بعبدہ، قرآن دے الفاظ دے تغور کرو نا، توجہ کر دے جانا۔ اسرا بعبدہ، اسرا سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے نو۔ قرآن نے لفظ عبد استعمال کیتے کئی مقامات تے، فرمایا بعبدہ اپنے بندے نو سیر کروائی۔ بندہ بندہ ہی ادو ہے جدوں جسم دے اندر روح بھی ہوئے تے جسم بھی پورا ہوئے، تے جدوں روح وچوں نکال لئی جائے ادو پھر باڈی دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ ان دی ڈیتھ ہو گئی ہے، اے جناب میت بن گئی ہے، جدوں روح نکل گئی پھر اے بت بن جاندا ہے۔ اوے پتہ اے لگا رب دے قرآن نے لفظ عبد استعمال کیتا ہے، میرے پیغمبر نو ہوش و حواس دے اندر، بلکہ محبوب علیہ السلام نو نیند دی حالت اندر نہیں، خواب دے اندر نہیں، بلکہ اس طرح جس طرح اسی جینے جاگ دے نظر آ رہے ہیں نا، جاگ دیاں میرے مصطفیٰ نو معراج کروایا گیا اور پورے جسم دے نال کروایا گیا، کلی روح نہیں گئی۔ قرآن آمدہ بی عبدہ، میرے محبوب علیہ السلام دے بارے اندر قرآن بولدا ہے اسرا بی عبدہ، اپنے بندے نو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، رات دے، لیل رات نو آندے نے، رات دے کچھ حصے اندر، پوری رات بھی نہیں لگی ہیں، رات دے کچھ حصے اندر، من المسجد الحرامی، مسجد حرام تو لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن تیری عظمت و صدقے جائیے، فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماندے نے جن دے اسی ارد گرد، ان دے ماحول دے ارد گرد اسی اپنیاں برکتاں رکھیاں نے، رحمتاں رکھیاں نے، کچھ اپنیاں نشانیاں رکھ دیتیاں نے۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ اکبر۔ اللہ آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، ایتا اللہ دا قرآن سنیا جنا۔ ہن آمینہ دل علیہ السلام دا فرمان گرامی بھی نوٹ کر کے لے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو معراج کروایا گیا، پہلا حصہ معراج دا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا سفر میرے محبوب علیہ السلام نے کنج طے فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ سفر کنج کیتا ہے۔ آؤ ذرا غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ دا گھر، دعا کرو اللہ اس اپنے گھر دیاں حفاظتاں بھی فرمائے، بلکہ اسی نام بھی دعا کریے نا، اللہ نے اس گھر دے بارے اندر ان دی حفاظت دا ذمہ خود لے آئے، ان دی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن مسلمان ہون دے ناتے ساڈا حق بندا ہے کہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس اپنے گھر دی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانہ واسطے اس اپنے گھر نو کھول دے،
اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام بیت اللہ حرم پاک دے اندر تشریف فرمانے۔ ایک روایت دے مطابق میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے۔ دوسری روایت یہ حافظ ابن حجر نے جڑی نقل کی ہے، ان دے مطابق میرے مصطفیٰ علیہ السلام ام ہانی دے گھر تشریف فرمانے۔ اپنے گھر یا ام ہانی دے گھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمانے، یا ام ہانی دے گھر نو میرے مصطفیٰ نے اپنا گھر گردانے آئے۔ کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے۔ آقا فرماندے نے نہ میں سویا ہویا تے نہ ہی میں جاگدا ہاں، یعنی کچی پکی نیند جی میں بندہ نہیں سوندا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام انج ستے نے، آرام فرما رہے نے، کوئی ادھی بچدی نیند آئی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتوں نہ چھت نو کھولیا جاندا ہے، کر دی چھت نو کھول دیتا جاندا ہے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے اندر داخل ہو جاندے نے تین بندے۔ جبریل علیہ السلام آ جاندے نے، اللہ ادھر میرے وال توجہ فرمانا، غور فرماندے جانا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے انج پینداں والے پاسے آ کے کھڑے ہو جاندے نے تے اور اے اپنے آپ اندر بول دے نے، گل بات کر دے نے، ہوا کیا اے او ہوئیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن دی طرف بلایا گیا، جن دی طرف بھیجیا گیا، کیا اے او ہوئیے میرے مصطفیٰ دے بارے اندر گلاں پہ کر دینے۔ تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جگایا، آقا علیہ السلام نو اٹھایا، میرے مصطفیٰ نو لے گئے کتے حتیم والی جگہ تے، ایڑی حتیم والی، حتیم دے اندر اللہ دی قسمیں جس بندے نو موقع مل جائے، جن نے 2 رکعتاں پڑھ لیاں، بیٹھن دا موقع مل گیا، او انج سمجھے جی میں بیت اللہ دے اندر ہی داخل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او حتیم والی جگہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو حتیم والی جگہ تے لیا کے لٹا دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں اوتھے لٹا کے نا پھر میرے اے جسم دا ایتھوں لے کے شارگ تو اے جڑا ٹویا نہیں ہوندا جسم دا، اے گردن دے تھلے، اس ٹوئے تو لے کے ادھا زیر ناک والا تک انج میرا سینہ چاک کر دیتا جاندہ ہے، چیر دیتا جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا سینہ چیر دیتا جاندہ ہے، اندروں دل بار کٹ لیاندہ جاندہ ہے، تے پھر انہاں دے کل سونے دا ایک تشت، کیوں جی ایک تھال سی، اس تھال دے اندر میرے دل نو رکھ دیتا جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے پھر میرے دل دی صفائی کیتی جاندی ہے، ایمان تے حکمت نال بھر دیتا جاندا ہے۔ زم زم دے چشمے کو لے جاندے نے، اس زم زم دے پانی دے نال میرے دل نو صاف کر دیتا جاندا ہے، زم زم دے پانی نال دھو دیتا جاندا ہے، اور ایمان تے حکمت دے نال بھر کے میرے دل نو اسے جگہ تے فٹ کر دیتا جاندا ہے۔ پھر میرا دل دا آپریشن ہو جاندا ہے اور بائی پاس ہو جاندا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ دے انج جبریل ہاتھ پھیر دائے، میرے مصطفیٰ دا سینہ او جڑا چاہ کیتا ہویا سی درست اللہ فرما دیندے نے۔
سبحان اللہ سبحان. اس تو پہلے 2 مرتبہ میرے نبی دا دل دا بائی پاس پہلے ہو چکیا سی. اج تیسری مرتبہ میرے مصطفیٰ دے دل دا بائی پاس ہویا ہے. آ لوگو آئیے غور فرمان دے جانا, توجہ کر دے جانا. ہن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگلا سفر کنج طے کر لگے نے, مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دا. ہن دوسری گل نوٹ کر لو, توجہ کر دے جانا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک سفید رنگ دا براق اندا نام ہے, براق لیاندا جاندا ہے. سفید اندا رنگ ہے, گدے نالوں چھوٹا ہے, خچر نالوں بڑا ہے, یعنی درمیانے قد دا ہے. گدے تو چھوٹا ہے, خچر تو بڑا ہے, درمیانہ اندہ قد ہے, سفید اندہ رنگ ہے. ادا اللہ براق اندہ نام ہے. براق برق وچوں ہے. برق دا معنی پتہ کی ہے؟ بجلی, کڑک. آسمانی بجلی نہیں کڑک دی. کیوں جی؟ دنیا ڈر نہیں جاندی یکدم پتہ نہیں کی ہو جانا ہے. اللہ اکبر, یعنی اتنی تیز ترین سواری سی. او براق لیاندا جاندا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج جبریل نے میرے سامنے 2 چیزاں پیش کیتیاں. کنیاں؟ 2 چیزاں پیش کیتیاں, ایک دودھ تے ایک شراب. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں دودھ نو پسند فرمایا, نوش کیتا, دودھ نو پسند فرما لیا. تے جبریل فرماندے نے سونیا تو فطرت نو پسند کیتا. دین فطرت دا نام ہے. کیوں جی؟ اسلام فطرت دا نام ہے. محبوب سونیا تسی فطرت نو, اسے واسطے تا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ حتیٰ کہ یہودی دے گھر اندر پیدا ہوئے, سکھ ہندو دے گھر دے اندر پیدا ہوئے, عیسائی دے گھر دے اندر پیدا ہوئے, فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے. اگے والدین دی ذمہ داری ہے انہوں مجوسی بنا لے. کیوں جی؟ انہوں آگ دا پجاری بنا لے, یہودی بنا لے, عیسائی بنا لے, یہ والدین دی ذمہ داری ہے. پر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے. میرے مصطفیٰ نے دودھ نو پسند فرمایا. فرمایا سونیا تسی فطرت نو پسند کر لیا. دین فطرت دا نام ہے. فطرت تے دنیا قائم رہے گی. اور اے ہوئی وجہیں آؤ نہ غور فرمان دے جانا, توجہ کر دے جانا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے سواری لیاندی گئی اور انہوں لگام ڈالی گئی, ان دے اتے زین کسی گئی, میرے مصطفیٰ دے سامنے لیا کے کھڑی کر دیتی گئی. جبریل فرماندے نے سونیا اے سواری تواڈے واسطے, اے سواری تواڈے واسطے آئی ہے, آؤ تشریف لے کے آؤ. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اس سواری تے بٹھا دیتا جاندا ہے. آ لوگو توجہ کر دے جانا, ایک دنیا دے نالوں رابطہ ٹوٹن لگا ہے, پھر دوبارہ جڑ جائے گا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین تو آسمان دی طرف جا رہے نے. جڑا بندہ دنیا تو اللہ دی قسم ہے ایک مرتبہ چلا جائے دوبارہ واپس نہیں جے آیا, پر اللہ نے کئی قانون انج دے بنا چھڑے نے کہ جڑے بندے نو حیران کر کے رکھ دیندے نے. اب ویکھو نا رب دا قانون ہے. اللہ نے میرے مصطفیٰ نو شانہ جو عطا کرنیاں سی, میرے مصطفیٰ نو عزتاں تے عظمتاں دے نال جو نوازنا سی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام واسطے براق آیا, آقا براق تے بیٹھن لگے تے براق نے شوخی کی تھی. براق شوخیاں کردا ہے, شیخی وچ آیا نا یعنی پڑکیا. تے جبریل فرماندے نے او براق کی پیا کرنا تینوں پتہ نہیں, کی کرنا پیا تینوں پتہ نہیں.
محمد علیہ الصلوۃ والسلام نالوں زیادہ عزت والا انسان اور ہے ہی کوئی نہیں۔ محمد علیہ السلام نالوں اس بندے نالوں زیادہ عزت والا انسان اس دنیا تے اور ہے ہی کوئی نہیں جڑا تیرے تے سوار ہون لگا ہے۔ اور جدوں میرے مصطفیٰ دا نام براق نے سنیا، اللہ دی قسم مورخین نقل کردے نے اے براق جڑا شیخیاں وکھاندا سی، اے براق جڑا اچھلدا نظر آندا سی، اینو پسینے چھٹ پیندے نے۔ یہ براق پسینے نال شرابور ہو جاندہ ہے، اور میرے نبی دا نام سنیا پسینہ آ گیا، براق اپنی جگہ تے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ سواری تے بیٹھ جاندے نے، براق تے بیٹھ جاندے نے۔ ہن براق دی نظر اللہ دی قسم بندے دی نظر جتوں تا حد نگاہ، جتوں تک انسان دی نظر جاندی ہے نا، پہلا قدم براق دا اتھے ہوندا سی۔ سبحان، اتنی تیز ترین سواری میرے مصطفیٰ واسطے اللہ نے پسند فرمائی۔ تے اے براق تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھ جاندے نے، تے براق جا رہا ہے، براق چلدا مسجد حرام تو چلیا۔ کتوں چلیا؟ بولو، مکیوں چلیا نا؟ کیوں جی؟ مسجد حرام کتھے آ؟ تے مسجد اقصا گیا۔ اقصا کتھے آ؟ آج بھی ہیگی ہے نا، یہودیاں دے قبضے اندر۔ اللہ کرے او مسجد اللہ آزاد فرما دے۔ او یہودی بے ایمان مسلمان نو اج اس مسجد دے اندر نماز پڑھن تو روک دینے، وجہ کی ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے، مسلمان کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اے دین تو دور ہوندا جا رہا ہے، اسلام تو دور ہوندا جا رہا ہے، جن دی وجہ تو مسلمان جڑا ذلیل تے رسوا ہوندا ہے پیا۔ اسی دین نو تا سمجھے ہی کچھ نہیں، دین اسلام نے اسی کچھ نہیں سمجھیا۔ اپنی منمانی دی زندگی، اپنی مرضی دی نماز، مرضی دی زکات، مرضی دا صدقات و خیرات، تے جدوں اپنی مرضی کرنی ہے دین دے تابع نہیں ہونا، پھر حالت انج دی ہوندی۔ اللہ کرے اللہ اس اپنے گھر نو آباد فرمائے۔ تے جے کوئی نماز پڑھن واسطے جاندا ہے، بڑیاں شرطاں طے کر کے پھر ہی اندے واسطے مسجد کھولی جاندی ہے۔ اے حالت بنی ہے یہودیاں دے قبضے اندر ہے۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہ نے جنہاں دی طرف سپیشل سفر کیتا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہوئی مسجد اقصا ہے، سبحان اللہ، جڑی یہودیاں دے قبضے اندر ہے۔ ایک مسجد حرام تے ایک نبی پاک نے فرمایا میری مسجد، مسجد نبوی۔ سبحان، 3 جگہ نے ثواب دی نیت نال جنہ جگہ دی طرف سفر کرنا جائز ہے، باقی کوئی نہیں۔ اپنی مرضی نال کوئی جنابے والا جو مرضی کیتی جائے، ہاں کہ میں ثواب دی نیت فلاں جگہ جا رہا، میں ثواب دی نیت فلاں جگہ جا رہا، جو مرضی کیتی جاؤ۔ آؤ غور فرماؤ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصا دے کول پہنچے تے جتھے پہلے انبیاء، جتھے پہلے نبی اپنیاں سواریاں بن دے سن، میرے مصطفیٰ نے بھی اتھے جا کے اپنی سواری نو بن دیتا۔ میرے نبی نے اپنی سواری نو اتھے جا کے بن دیتا۔ آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ سواری بنی، مسجد حرام اندر داخل ہو گئے، کون؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد اقصا دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ اتھے پہلے ہی نبی موجود نے۔ امام مسلم نے جڑی روایت نقل کیتی ہے نا،
ان دے مطابق یہ کہ میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ بعض آندے نے نہیں کہ جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے نا ادو ایتھے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، نال ہی میرے مصطفیٰ دے سارے انبیاء آئے نے۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، جاندار کتاب ہے، شاندار کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں، سادہ کتاب نہیں، سب تو پہلے قرآن دا مقام ہے، قرآن تو بعد بخاری دا مقام ہے، بخاری تو بعد مسلم دا مقام ہے۔ او مسلم دی روایت میں پیش کر رہا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اوتھے پھر انبیاء نو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ کیوں جی؟ یہ شان نہیں، یہ مقام نہیں، یہ تو یہ بھی بات محسوس ہوندی ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جتھے میرا مصطفیٰ ہوئے اوتھے امامت دے لائق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی؟ جتھے میرا نبی موجود ہوئے، حاضر ناظر ہوئے، کیوں جی؟ میرا نبی جس جگہ تے موجود ہوئے اوتھے کوئی ہور مصلی امامت تے کھڑا نہیں ہو سکدا، اوتھے کوئی ہور بندہ نماز نہیں جے پڑھا سکدا۔ اے خوبی میرے مصطفیٰ دیے، اے عظمت میرے مصطفیٰ دیے، اے شان میرے مصطفیٰ دائے، اے مقام میرے مصطفیٰ دائے، اے رتبہ میرے مصطفیٰ دائے۔ قرآن بیان کردہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر پہنچ جاندے نے، اوتھے آدم موجود نے، اوتھے نوح نبی موجود نے، اوتھے خلیل اللہ موجود نے، اوتھے جناب والا عیسیٰ روح اللہ موجود نے، یوسف کنعانی موجود ہے، اسماعیل موجود، یعنی سارے انبیاء پہلے ہی موجود نے۔ اور ویندے نے پہ اج مصلی امامت تے کون کھڑا ہوئے، کون انبیاء نو نماز پڑھائے؟ اے شرف، اے عزت، اے مقام، اے رتبہ، اے بلندی کس نو مل دیے؟ جبریل نے میرے مصطفیٰ نو بازو تو پکڑیا، فرمایا سونیا انہاں ساریاں دے وچ امامت تینوں ہی پھب دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نو جبریل نے پڑھیا، فرماندے نے سونیا اینا سارے انبیاء دے وچوں اعلیٰ تے افضل تساں ہی نظر آندے جے، تے انہاں وچ امامت دے لائق تساں ہی جے، کیونکہ شان میرے مصطفیٰ دی، کیوں جی؟ مقام میرے مصطفیٰ دا، عظمت میرے مصطفیٰ دی۔ ستے رہن صدیق فاروق حری، ستے رہن صدیق فاروق حری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے۔ اے میرے سونیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کیا جا رہا ہے؟ اہل دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، ستے رہن صدیق فاروق حری، تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسراں، براق تے چڑھ کے لیل اسراں، اقصی نو سجا جا چپ کر کے، براق تے چڑھ کے لیل اسراں، اقصی نو سجا جا چپ کر کے، اقصی دے وچ
نشان کئی اقصا دے وچ نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چک چک ویندے اکھاں تک تک ویندے سارے نبی اکھاں تک تک ویندے سارے نبی دو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے جتھے کوئی بھی آ سکیا نہیں جتھے کوئی بھی آ سکیا نہیں انہاں تھاواں تے آ جا چپ کر کے تو ساجد میں مسجود تیرا تو ساجد میں مسجود تیرا تو عابد میں معبود تیرا تو عابد میں معبود تیرا میرے سامنے اتحیات والے میرے سامنے اتحیات والے میٹھے بول سنا جا چپ کر کے کون میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نو اے عزت مقام ملے آئے میرے نبی نے اوتے سارے انبیاء نو نماز پڑھائی کائنات دے امام نے نماز پڑھائی ہن ایتھے گل مک گئی ہے اسرا دی گل ختم ہو گئی ہن اگے معراج شروع ہون لگا ہے یہ قرآن نے بیان کیتا ہے دو سفر بیان کیتے نے یہ پہلا سفر ہے جڑا مکیوں اقصا تک دا سفر ہے ہن اقصا تو اگے باہر نکلے میرے مصطفیٰ علیہ السلام 3 روایتاں نے ایک بخاری مسلم دی کٹھی تے 2 صحیح مسلم دیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جی میں رب نے چاہیا اومیں لے گیا یا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جبریل لے کے گیا تیسرے نمبر تے جڑی روایت دونوں کتاباں دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو جبریل نے انج بازو تو پکڑیا آسمان دی طرف لے گئے سبحان اللہ بعد آندے نے سیڑھی لگائی گئی واللہ عالم اللہ ہی بہتر جاندہ ہے اور جس رب نے اپنے کول اپنے محبوب نو بلایا ہے جیڑا رب بلان تے قادر ہے جبریل نو بھیجن تے قادر ہے او آسمان دی طرف بلان تے قادر ہے انہوں سیڑھیاں دی لوڑ انہوں سیڑھیاں دی ضرورت کوئی نہیں لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے اندر روایت مل دی ہے جبریل نے انج میرے نبی نو بازو تو پکڑیا آسمان دی طرف اٹھا لیا لے کے چلے جاندے نے پہلے آسمان تے پہنچے اوتھے بابا جی آدم موجود نے سبحان اللہ اور بولو جی تہاڈا باپ ہے کہ نہیں اور تہاڈے ابے دا نام آیا ہے کیوں جی تہاڈے باپ دا نام آیا ہے بابا جی آدم علیہ السلام موجود نے اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید آکھیا گیا جی آیا نو آ سونیا کنج آنا ہویا ہے اہلاً سہلاً کیوں جی استقبال ہویا میرے مصطفیٰ دا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا استقبال کیتا گیا میرے مصطفیٰ پھر ایتوں اگلے آسمان تے گئے دوسرے تے اوتھے 2 انبیاء نال ملاقات ہوئی پھر اگلے تیسرے تے گئے اوتھے بھی نبی نال ملاقات ہوئی چوتھے 5ویں 6ویں تے گئے حتیٰ کہ 7ویں آسمان تے پہنچے تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہو جاندیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا کے آ جامدہ ہے تے نال ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سونیا جنت دی مٹی جڑی ہے نا بڑی زرخیز ہے
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اے تسبیحاں کڈیا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اے جنت دے بوٹے نے، بوٹے جنتی خزانے نے، لا حول ولا قوت، کنا ذکر ہے، کنیاں دعاواں نے جڑیاں سانو یاد ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں، پھر اس تو بھی اوپر گئے، اس تو بھی 7 آسمان مکمل ہو گئے نا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام 7 آسمانہ تو بھی اوپر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے غور فرمان دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ 7 آسمانہ تو اوپر ایک جگہ دا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری دے درخت نو کیا جاندا ہے؟ بیری دا درخت میں پڑھ رہا سا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر اندر نقل کیتا ہے، وہ جڑی بیری ہے نا، بیری ان دے جڑے پتے نے نا، پتے کیوں جی پتے ہوندے نا درختاں دے، اس بیری دے جڑا پتا، ایک پتا وہ انجے اتنا بڑا ہے جویں ہاتھی دا کن ہوندا ہے، کیوں جی ایک پتا، انہیں نے پتر نے ہوندے بڑے بڑے، تے اوندا بیر جڑا وہ انجے جویں بہت بڑا مٹکا ہوندا ہے۔ مٹکا اے کڑے نہیں ہوندے، انہیں نے موٹے بیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے نے، او مقام ہے، اتھوں جڑی چیز نیچے پہنچائی جاندی ہے، سدھی بیت اللہ تے آندی، تے تھلیوں بیت اللہ چوں جڑی چیز پہنچائی اوتھے سدھی اوپر جاندی۔ سبحان اللہ۔ تے جدوں چیز آندی ہے نا، آندی ہے، انہوں حسین و جمیل خوبصورت بنا کے بھیجا جاندہ ہے۔ امام مسلم نے نقل کیتا ہے کہ سونے دیاں تتلیاں دے وچ انہوں بند کر کے بھیجا جاندہ ہے۔ کیسی گل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں اوپر تو نیچے آندی ادوں، تے جدوں تھلیوں اوپر نو جان، تے نالے او اوتھے نا جویں زمین تے طواف ہو رہا ہے، اس طرح آسمان تے بھی ہے، تے جڑا فرشتہ ایک واری طواف کر لیندا ہے نا، دوبارہ واری نہیں آنی، دوبارہ نہیں واری آنی قیامت تک۔ اللہ دے فرشتے جڑے نا ایک دن دے اندر 70,000 فرشتہ طواف کردا ہے، کیوں جی؟ تے 70,000 فرشتہ ایک دن، تے دوبارہ قیامت تک نہیں واری آنی، تے کنے کو رب دے فرشتے ہون گے، کیوں جی؟ کنے پر کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، او جڑی بیری ہے نا، ان دے مڈ وچوں 4 نہراں اللہ نے جاری کیتیاں نے۔ کنیاں؟ 4 نہراں جاری کیتیاں نے، 2 زہری تے 2 باطنی۔ جڑیاں 2 باطنی نے وہ رب دی جنت اندر جاندیاں، جڑیاں 2 باطنی نے وہ رب دی جنت وچ جاندیاں نے، تے جڑیاں 2 زہری نے او زمین تے اج بھی موجود نے۔ کیوں جی؟ اج بھی موجود نے۔ کی محسوس کیتا؟ سدرۃ المنتہا تو آندیاں نے، کیوں جی؟ انہاں دا مڈ کی ہے؟ وہ ابتدا کتھوں ہوندی ہے؟ سدرۃ المنتہا تو۔ تے ایسیاں نہراں نو ویکھنا چاہیے نا پھر، اور دنیا تے بندہ ویکھے ایسا جنت وچوں نہراں آ رہیاں نے، ایک دا نام فرات ہے، ایک دا نام دریائے نیل۔ اے 2 نہراں جڑیاں اے سدرۃ المنتہا تو آندیاں نے، اس بیری دے مڈ چوں آندیاں نے۔ اے 2 نہراں فرات تے نیل کیڑے کیڑے علاقے چ پایا جاندہ ہے؟ کیوں جی؟ نہیں پتا؟ مینوں ہی نہیں پتا۔ غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، ادھر دے علاقے چ نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اگے سورہ نجم ہے۔
نجم دے اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ قرآن پڑھ دے جاؤ تے ان ایتاں تے آ جاؤ نا فکان قاب قوسین او ادنا۔ میرے محبوب علیہ السلام پھر اس تو بھی اگے ٹرے، اس تو بھی اوپر گئے۔ ہن ادو اوپر نہ کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی اللہ دی مخلوق نہیں جا سکتی سوائے میرے مصطفیٰ تو۔ کیوں جی؟ میرا نبی گیا ہے اور میرے مصطفیٰ نو اللہ نے کوئی تحائف دینے نے تے میرا نبی بھی کوئی تحفے لے کے گیا۔ کیوں جی؟ کسے کو کچھ لے کے جائیے تے کچھ لبدا ہے نا، پھر ہی کچھ ملتا ہے۔ تے جے بندہ ایویں ہی خالی ہاتھ چلا جائے تے خالی ہاتھ ہی پھر آندا ہے نا۔ ساڈے تاں پیر انج دے نے نا، آندے نے جدوں آؤ چھاپر لئی آؤ، جدوں جاؤ اتوں خالی جاؤ۔ کائنات دا امام گیا ہے تے تحفہ کی لے کے گیا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ کیوں جی؟ ساری عبادت اللہ تیرے واسطے، مالی جانی قولی فعل کوئی بھی عبادت ہے اللہ ساریاں عبادتاں تیرے واسطے نے۔ اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے رب دے قریب پہنچے۔ ہن اے گل کہنا کہ اللہ نو میرے مصطفیٰ نے ویکھیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جڑے بندے نے اے گل آکھی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا، اللہ نال ہم کلام ہوئے نے، اس بندے نے بہتان لگایا، جھوٹ بولیا۔ کون کہہ رہی؟ مومنہ دی ماں کہہ رہی ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی نے، اور میرے نبی دی بیوی کہہ رہی ہے، اور سب نالوں بندے دی رازدان عورت ہوندی ہے تے سب نالوں زیادہ میرے مصطفیٰ دا اگر کسے نو علم ہے، کسے نو پتہ ہے تے وہ امی عائشہ صدیقہ نو ہے، ازواج مطہرات نو ہے۔ یا جڑے میرے پیغمبر دے ساری زندگی جوڑے سدھے کردیاں گزار دیتی جنہاں نے، انہاں نو پتہ ہے جڑے میرے مصطفیٰ دے سجے کھبے رہے او جان دے نہیں۔ اس واسطے اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام معراج کر رہے نے، اللہ نے پھر ہن جنت دکھائی، رب نے جنت وکھائی، میرے رب نے جہنم دکھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہلے زمین تے مہمان نوازی ہوئی ہے، ہن آسمان تے گئے نا، اوتھے مہمان نوازی ہوئی، شراب، شہد، دودھ، تین چیزاں پیش کیتیاں گئیاں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو فرمایا سونے اندے چو پسند کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر بھی دودھ نو ہی پسند کیتا ہے۔ دین فطرت تے کھڑا ہے، اسلام فطرت تے قائم ہے، اس دن بھی آج بھی فطرت تے قائم ہے۔ اس واسطے لوگوں آؤ شرعام کھلی دعوت ہے، کون اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ ایک کوئی حل ہے، ایک کوئی طریقہ ہے، ایک کوئی سبب ہے، پڑھ لوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او بندہ مسلمان ہو جائے گا۔ او سمجھ لوے او کامیابی دی طرف، کامرانی دی طرف چل پیا، او سوار ہو گیا۔
رب دی جنت دے رستے پہ گیا ہے، اس واسطے وقت اجازت نہیں دیندہ۔ باقی دوسرا حصہ آسمان تو کی کچھ لے کے زمین تے میرا نبی پہنچیا، انداز طور طریقہ کیے آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرانگا۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں ٹوٹے پھٹے الفاظ دے اندر بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، میرے توڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔